اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 31 مارچ 2021۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو خالصتاً جمہوری جماعت کہتی ہے، لیکن عملاً وہ ہر دور میں کسی نہ کسی انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹ ہوتی آئی ہے۔ یہ علیحدہ بات کہ جمہوریت کا منطقی اصول ہے کہ جمہوری ہوتے ہوئے ہر کسی کے ساتھ فٹ ہونا متضاد نظریات ہیں۔ یہاں ہم سب ایک بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت، اپوزیشن اور سیاست کے حوالے سے طاقت کا سرچشمہ گزشتہ 73 برسوں سے اب تک صرف ایک ہے۔ حکومت، اپوزیشن اور سیاست کی سب غلام گردشیں اسی طاقت کے سرچشمے کے گرد گھومتی ہیں۔ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے طاقت کے سرچشمے کی حقیقت کو نہ ماننا سخت گرمیوں کے سورج کی تپتی دوپہر کو ٹھنڈی میٹھی اندھیری رات سے تشبیہ دینے کے مترادف ہوگا۔ اب تک پاکستان کی کوئی بھی کامیاب سیاسی جماعت یا کامیاب سیاسی رہنما طاقت کے اس سرچشمے کے بغیر نہ ہی پیدا ہوا اور نہ ہی پھولا پھلا۔ اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی پیدائش اور پھولنے پھلنے تک کے معاملات کو تاریخ کے آئینے میں مختصراً دیکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صدر سکندر مرزا کی کابینہ میں شامل رہے۔ صدر سکندر مرزا کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ مطلب یہ کہ صدر سکندر مرزا اس وقت کے سلیکٹڈ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کابینہ میں سلیکٹ کیا۔ جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جنرل ایوب خان برسر اقتدار آئے تو ذوالفقار علی بھٹو ناتجربہ کار جوان ہونے کے باوجود ایوب خان کے بہت چہیتے بن گئے، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انڈس واٹر ٹریٹی کے معاہدے کے دوران ایوب خان کو اسسٹ کیا اور مشورے دیے۔ یہ وہی انڈس واٹر ٹریٹی ہے جس کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کی بجائے انڈیا کے حق میں کیا گیا تھا۔ جب جنرل یحییٰ برسر اقتدار آئے تو ذوالفقار علی بھٹو یحییٰ ماشاء اللہ کے روح رواں تھے۔ جنرل یحییٰ نے جاتے ہوئے اپنا اقتدار سویلین ذوالفقار علی بھٹو کو سونپا۔ اقتدار کی منتقلی کا یہ طریقہ قانونی طور پر واضح نہیں تھا، اس طریقہ کار کو غیر قانونی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر سکندر مرزا، جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ حکمران تھے اور ذوالفقار علی بھٹو ان تینوں کے چہیتے تھے، تو کیا سیاست میں سلیکٹ ہونے کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی؟ سب سے المناک سوال یہ کہ 1970 کے عام انتخابات کے نتیجے میں جب مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ زیادہ نشستیں لے کر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری تو اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عوامی لیگ کو اقتدار منتقل کیوں نہیں کیا؟ اس صورتحال کو کیا یوں نہیں پڑھا جا سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سلیکٹڈ تھے اور اس وقت کے سلیکٹر ذوالفقار علی بھٹو کو ہی حکمران بنانا چاہتے تھے؟ بے نظیر بھٹو 1986 میں جنرل ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے دھوم دھام سے پاکستان واپس آئیں۔ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جسے جنرل ضیاء الحق کہا جاتا تھا اور بقول پیپلز پارٹی کے وہ اس حد تک ظالم ڈکٹیٹر تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر ملک کی سیاست میں ایک تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ ہوتے ہوئے کیا یہ منطق ثابت نہیں ہوتی کہ بے نظیر بھٹو بھی کسی معاہدے جس کو آج کل ڈیل کہا جاتا ہے کے تحت وطن واپس آئیں؟ جب بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تو قومی اسمبلی میں ان کی جماعت کی نشستیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ناکافی تھیں، لیکن ریکارڈ کی بات ہے کہ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان پر دباؤ تھا کہ بے نظیر بھٹو کو ہی اقتدار دیا جائے۔ اب یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدر غلام اسحاق خان اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اعلانیہ نمائندے تھے اور انہوں نے ہی بے نظیر بھٹو کو سلیکٹ کیا۔ یہ بات بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار دینے کا دباؤ ملک سے باہر بیرونی اسٹیبلشمنٹ سے بھی آیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب بے نظیر بھٹو کو اقتدار ملا تو بجلی گھروں کے بدنام زمانہ IPPs معاہدے ہوئے، جس کا مکمل فائدہ ملک سے باہر کے مافیا کو ہوا اور جس کی سزا آج تک پاکستان کے غریب عوام بھگت رہے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے ظالمانہ سرمایہ دارانہ IPPs معاہدوں وغیرہ کے لیے دوسری مرتبہ پیپلز پارٹی کو سلیکٹ کیا گیا؟ جب پاکستان میں اب تک کا چوتھا ماشاء اللہ لگا تو جنرل مشرف کے ساتھ NRO کا معاہدہ بھی بے نظیر بھٹو نے ہی طے کیا۔ کیا جنرل مشرف کے ساتھ بے نظیر بھٹو کا ہونے والا NRO ڈیل نہیں تھا؟ پیپلز پارٹی نے تیسری مرتبہ آصف علی زرداری کی قیادت میں اقتدار حاصل کیا۔ کیا یہ بات کسی سے پوشیدہ ہے کہ اس وقت کے سلیکٹرز نے پیپلز پارٹی کو سلیکٹ نہیں کیا تھا؟ اور کیا پیپلز پارٹی کی تیسری نسل نے سلیکشن کے مزے اٹھانے کی ابتدا سینٹ سے نہیں کر لی ہے؟ دن دہاڑے سلیکشن کی ان مثالوں کے بعد یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ ہونے کے بعد بھی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو موت سے ہمکنار کیوں ہونا پڑا؟
اس معاملے کو سمجھنے کے لیے صرف ایک لائن کے فلسفے کو سمجھنا پڑے گا، وہ یہ کہ ایجنسیوں سے مفاد حاصل کرنے کے بعد انہیں دھوکہ دینے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ پوری دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مقامی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آگے بڑھے، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کر لی۔ اس دوستی کو مقامی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے خلاف دھوکہ دہی سے تعبیر کیا۔ بالکل یہی صورتحال بے نظیر بھٹو کی بھی رہی۔ گویا پیپلز پارٹی مقامی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے اڑان بھر کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھنے کی کوشش کے دوران ماری جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال آصف علی زرداری کی صدارت کے دوران کی ہے، جب انہوں نے اشارتاً مقامی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، مگر اپنی غلطی کو بھانپتے ہوئے فوراً ملک سے چلے گئے۔ وہ لمبے عرصے تک دبئی میں قیام پذیر رہے اور وہیں سے اپنی صدارت چلاتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی تیسری نسل مقامی اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھا کر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہ بات کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان کی سیاست میں طاقت کا سرچشمہ صرف ایک ہے، اور اسی کے گرد حکومت، اپوزیشن اور سیاست کی غلام گردشیں گھومتی ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔